اچھا یہاں جو ہے خدا کریم نے سوال پیش آ جاتے ہیں اللہ مغفرتاً منہ، مغفرتاً منہ کا مطلب تو یہ ہے کہ جو وسائل ہمارے خرچ ہوئے ہیں انفاق پر، انفاق کرنے کے بعد جو گڑھا پیدا ہو گیا ہے، جو ایک خلا پیدا ہو گئی، یہ آپ اس کو پورا کر رہے ہیں، کیونکہ مغفرت کا معنی اتنا ہی ہے۔ تو خدا کریم یہاں فوراً اپنا وہ جو اس کا خدائی کردار ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، وفضل، ایسے نہیں کہ اتنا ہی ہوگا کہ جتنا آپ نے خرچ کیا ہے بس وہی آپ کا وہ جو نقص ہے پورا کریں گے، نہیں، وفضل، اور زائد، فضل، اضافی، اللہ کی طرف سے اضافی ملے گا۔ واللہ واسع علیم، وہ واسع بھی ہے اور علیم ہے۔ واسع علیم کا معنی پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آیت کے مطابق ہی ہے، اس کے ذیل کا معنی اللہ کی صفات کا جو ذیل میں جو ذکر ہوتی ہیں صفات، ان کا معنی اسی آیت میں موجود مطلب کے مطابق کیا جاتا ہے، یعنی وہ الفاظ اسی آیت میں دو حصوں میں، پہلے حصے اور دوسرے حصے کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ فقر کی بات ہوئی تھی، یہ شیطان کا کام تھا، لیکن اللہ کے بارے میں واللہ واسع، وہ واسع اور موسع ہے، یعنی یہ ہے کہ وہ آپ کو سکڑنے کی بات نہیں کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ فقیر ہونے کی اور آپ کے تہی دست ہونے کی اور تنگ دست ہونے کی بات نہیں کرتا ہے۔ عملاً وہ کیا ہے؟ واسع ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ صرف واسع نہیں ہے کہ بس بھائی آنکھیں بند کر کے بغیر دیکھے کے، بغیر جانے کے، بغیر اس کے کہ کچھ آگے ہو نہ ہو، وہ ایسے ہی بس واسع ہے، بس جو آئے اس پر واسع، اس طرح بھی نہیں ہے، وہ علیم ہے، یعنی اس کی وسعت اس کے علم کے مطابق، یعنی وہ جو آپ کی طرف سے اس کے علم میں آئے گا، یعنی آپ کے عمل سے اور آپ کے کام سے جو کچھ وہ آئے گا اس کے مطابق وہ توسیع دے گا، بس صرف یہ نہیں کہ وہ واسع ہے۔ واللہ واسع علیم، یہ آیات کے آخر میں یہ جو اس طرح کا جملہ ہوتا ہے، یہ خدا کریم اپنی توحید اور اپنے اس صفات کے بارے میں جو بیان کرتا ہے، یہ ہمارے لیے ایک قسم کا اس کی کارکردگی اور اس کا طرز عمل کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ وہ ایسے نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کی بھی ایک ترتیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ واسع بھی ہے اور علیم بھی ہے، بس ہمارا جو کچھ ہم کریں گے وہ ایک قسم کا علم پیدا کرے گا، اور اس علم کے مطابق وسعت ہمیں ملے گی۔ بس یہ ایک دوسری رکاوٹ تھی جو ایک پہلے بھی ایک کچھ رکاوٹیں اس طرح کی جو خرابیاں تھیں، وہ رکاوٹیں نہیں تھیں، خرابیاں تھیں، یہ رکاوٹ تھی، یعنی یہ ہونے نہیں دیتا تھا، وہ کیے ہوئے کام کو خراب کرنے والے کام تھے، جیسے من اور اعضاء تھے، وہ کیے ہوئے کام کو خراب کرنے والے تھے، بنے ہوئے باغ کو اجاڑنے والے کام تھے، لیکن یہ کام سرے سے ہونے نہ دینے والا کام، ایسا کام ہے شیطان کا دخل، شیطان کا آ کر انسان کو قائل کرنا، اور یہ آپ دیکھیں گے، یعنی خدا کریم اگر اس طرح دو ٹوک انداز میں اس بات کو فرما رہا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر، یعنی کیا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ آپ کو یہ برگلائے اور وہ ممکن ہے آپ کو راستے میں روکے، ممکن کی بات کی نہیں، خدا کریم نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے الشیطان یعدکم الفقر، یہ پکی بات ہے، دو ٹوک بات ہے کہ شیطان حتماً آپ کو روکے، اور یہ چیز آپ اور ہم اپنی زندگی میں بہت اچھی طرح دیکھتے ہیں، بلکہ اکثر ہم شیطان کے ہتھے چڑھے رہتے ہیں اور وہی ہم پہ قابض رہتا ہے، اکثر یہ ہو جاتا ہے، یہ بچنا اس سے اتنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے وعدے کی طرف اگر کوئی آئے گا تو اللہ یعنی یہ وعدہ انسان کو کیا دیتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور ان اللہ لا یخلف
میعاد، اللہ کا وعدہ، اگر ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، یہی توکل اللہ یہاں ہے. یہ جو توکل کی بات ہوتی ہے یہاں، جب اللہ نے کہا ہے کہ وہ یعدکم مغفرتاً، تو جب ہم اس بات کو مان لیں گے اور اس مان کے مطابق ہم آگے چلیں گے تو سمجھیں ہم نے اللہ پہ توکل کیا. اور اگر ہم نہیں کر رہے ہیں سمجھیں کہ ہم نے اللہ پہ توکل نہیں کیا. یہ نہیں ہے کہ آپ اندھی چھلانگ لگا دیں اللہ پہ توکل کر کے ایسے بھائی ہاں جی، تو یہ توکل نہیں ہوتا. توکل یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو حقیقت سمجھیں، کہ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو بھی مال جا رہا ہے، جو خرچ کر رہے ہیں، جو بھی لگا رہے ہیں، وہ آپ کو واپس ملے گا اور پورا ہوگا اور فاضل بھی ملے گا. اب یہ ہے کہ فاضل کیا ہے، یہ جو اللہ فاضل دینے والا ہے، فاضل کرنے والا ہے، وہ ہے کیا چیز، اس کی وضاحت اگلی ہے.